بہت ہو چکا تھی کہ حضرت سے 1 گھنٹہ سنیں گے، لیکن بس وہ مغرب کا ٹائم ہونے میں صرف 25 منٹ رہ گئے. انشاءاللہ اسی میں سب کچھ حضرت دعا بھی فرما دیں گے، ملفوظات بھی ارشاد فرما دیں گے. اور اگر کسی کو کوئی، ویسے تو حضور سارے دکھ لیے ہوئے حاضر ہیں، اگر سب کے دکھوں کو حضرت سننے جائے تو شاید رات بھی مختصر، لیکن انشاءاللہ گھبرائے نہیں. آپ عرض کریں گے یا نہ کریں گے، یہاں سے خالی دامن کوئی بھی نہیں جائے. بے شک سبحان اللہ. آج جس کا چاہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، چاہے امام حسین رضی اللہ عنہ ہے، جس کا ہم تذکرہ سننے کے لیے آئے ہیں، یہ حسن حسینی سید ہے. اب اس سے اور کیا زیادہ عرض کروں. حضور سیدنا محمود اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روحانی اولاد ہے. ادھر بھی 40ویں سلسلے کی یہ سادات ہیں. ادھر دیکھیں تو یہ بھی ماشاءاللہ سید صاحب کی بھی کچھ کرسی لیا، یہ بھی ہمارے سید صاحب ماشاءاللہ بڑے عظیم آبادی سے ان کا بھی تعلق ہے. اور وہ جو بیٹھے ہوئے سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے. اب کیا کتنے حفاظ، کتنے قراء، کتنے نعت خواں یہاں پر موجود ہیں. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خالی دامن یہاں سے جائیں؟ ہو نہیں سکتا. تو حضرت کی تشریف آوری ہو رہی، نعرہ تکبیر و رسالت سے پرجوش استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر، رسالت، پیر طریقت، رہبر شریعت. الفاتحہ. النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سب کو یہاں آنا، محفل میں بیٹھنا مبارک ہو. ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہم اپنے آپ کو بھی بہت خوش محسوس کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہم سب کی روحانی غذا ہمیں مل رہی تھی، لیکن بیچ میں ہم حائل ہو گئے. روحانی غذا، جسم کی غذا ہم لے چکے تھے، روح کی غذا لینے کے لیے ہم سب یہاں اس وقت بیٹھے تھے اور غذا لے رہے تھے. اکثر ہوتا ہے گھبراہٹ ہوئی، بے چینی ہوئی، الجھن ہوئی. اگر ہر چیز گھر میں موجود ہو، مکان ہو رہنے کے لیے، کھانے کو سامان ہو، چلنے کے لیے گاڑی ہو، پھر بھی اگر بے سکونی ہو، بے چین ہو، تو سمجھ لینا چاہیے ہمارے جسم میں جو روح ہے وہ بیمار ہو چکی، اس کو غذا کی ضرورت ہے. تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہمیں بھی وہ موقع ملا کہ ہم بیٹھے بیٹھے اپنی روح کو غذا دے رہے تھے. آپ کو بہت بہت مبارک. اور ماشاءاللہ ہم بھی بڑے خوش ہیں کہ آج ہمارے سامنے عاشق رسول بیٹھے ہیں. اور ادھر دیکھیے آل رسول، نائب رسول، اور بچوں پر نظر پڑی تو مہمان رسول. ہر مدرسے کا بچہ مہمان رسول نہیں ہوتا. ہر کو مہمان آپ نہیں بنائیں گے، ہر کو آپ مہمان. عاشق رسول کے گھر کا بچہ جب عاشق رسول کے مدرسے میں پڑھتا ہے تو مہمان رسول بنتا ہے، اور ان کو پڑھانے والا نائب رسول بنتا ہے. اور ماشاءاللہ ان سب کی دعا کے لیے آل رسول سامنے موجود ہے. اللہ تعالیٰ اس گلدستے کو سلامت رکھے، اس محبت کو سلامت رکھے. روح کے غذا، روح کیا ہے؟ امپورٹنٹ، باہر کی ہے. جسم بیمار پڑے گا تو ڈاکٹر بتا دے گا یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، وہ کھاؤ. روح بیمار پڑی، اب ہم کیا کریں؟ تو قربان جائیے. مجسمہ تیار ہوا آدم علیہ السلام کا، روح ڈالی گئی، روح باہر آئی. اندھیرا ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی نور محمدی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈالا، روح کو چین مل گیا اور ہمیں غذا مل گئی. تو ماشاءاللہ ہم بھی بول رہے تھے، اندر اندر سے ہم بھی اپنی روح کو غذا لے رہے تھے، ہم تقریر نہیں کرتے یہ، لیکن اب آپ نے کہہ ہی دیا، مسجد کا معاملہ تھا. مجھے بڑی خوشی ہے، بہت جلد ہم نے سنا ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو جائے گی. آپ لوگ بھی مل کے دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں. تو روح باہر نکل آئی اور جیسے ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ڈالی گئی، روح کو چین مل گیا، صبح ہمیں علاج مل گیا. اب دیکھیں ہر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتے ہو نا. اچھا بہت کم بندے ہیں جو اللہ کی سنت ادا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سب ادا کرتے ہیں. نماز پڑھنا، اللہ نے کبھی نماز نہیں پڑھی. اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اے اللہ کے بندو، اللہ نے نماز نہیں پڑھی. اچھا اللہ نے روزہ رکھا؟ اللہ نے روزہ نہیں رکھا، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اچھا اللہ نے حج کیا؟ بندے کبھی تو سوچو کہ اللہ کی سنت کیا ہے. تو اللہ کی سنت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. سب نہیں، اے ایمان والو، سب نہیں، آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی بھیجو. ہم بڑے خوش نصیب ہیں. کبھی مغرب کی نماز ہوگی اس سے پہلے درود و سلام کی محفل رکھ کر ہم نے اللہ کی سنت ادا کیا ہے، اور اللہ کی سنت ادا کرنے کے بعد نبی کریم کی سنت ادا کریں گے. دیکھو تم قیامت تک پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. سارے باطل معبودوں کا آپ نے انکار کیا، مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اور جیسے ہی محمد الرسول اللہ ایڈ کیے، مسلمان ہو گئے. ابھی ایڈمیشن ہوا ہے، بہت سارے پڑھسی جا رہے ہیں، لیکن ایڈمیشن ہو گیا. لا الہ الا اللہ کہنا سنت مصطفیٰ ہے، اور محمد الرسول اللہ کہنا ہے سنت اللہ ہے. اب اگر کوئی کہے ہمیں ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی محفل رکھنی ہے اور سرکار دو عالم کا ذکر نہ کرے تو جھوٹ کو بلائے. آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو بہت سارے لوگ چیخے چلائے کعبے کا کعبہ. ہاں اگر کعبے کی امامت پا کر کعبے کے اندر آنے جانے والے اپنے آپ کو کامیاب مانتے ہو تو کہنا پڑے گا کہ ابو جہل کامیاب تھا، ابو لہب کامیاب تھا. کعبے کی چابی اس کے پاس تھی، کعبے کے اندر آتا جاتا تھا، لات منات عزا رہا کرتے تھے. ان لوگوں اب کعبے سے چلو پوچھا گیا، حضرت آدم علیہ السلام ایک پرابلم میں تھے، ایک تکلیف میں تھے، یہ تو سنا آپ نے. کعبہ کتنے سال تک تکلیف میں تھا، پرابلم میں تھا؟ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی، میرا تیل ہی زمین نے پی لیا ہے، آپ انصاف والے عدل والے میرا تیل دلاؤ. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ زمین بڑھیا کا تیل واپس کر دے ورنہ کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا. زمین میں ہلچل ہوئی اور تیل اوپر آیا کالے. اور کعبے کے اندر لات منات عزا رہا کرتے تھے. اے کعبہ تو بتا تجھے کامیابی ملی کب؟ تو المختصر بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام کی صدا لگائی. اللہ نے فرمایا اے جبریل ترنت جاؤ، جنت سے 3 جھنڈے نکل وائٹ کلر کا،
ایک بیت المقدس پر لگا دو، ایک کعبے کی چھت پر لگا دو، ایک آمینہ کے مکان پر لگا دو، ایک کعبے کی چھت پر لگا کے اعلان کر دو، ایک کعبہ تجھے آزادی دلانے والا آ گیا، ایک کعبہ تجھے پاک کرنے والا آ گیا، ایک کعبہ تجھے صاف کرنے والا آ گیا، ایک کعبہ آمینہ کا لال آ گیا، آمینہ کا لال آ گیا۔ تو ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں، میلاد کے موقع پر، سرکار دو عالم کی آمد کے موقع پر جھنڈے کو لگوا کر اللہ کی سنت ادا کرو۔ بچوں سے کہو لگاؤ تو اللہ کی سنت، اور بچے لگائیں تو فرشتوں کی سنت۔ قربان جائیے۔ اور غوث اعظم کا نام ابھی کئی بار آیا الحضرت کے اشعار میں بھی کہ تیری سرکار کا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا یہ مدینہ کی دوپٹہ ہے، یہ کلر صفرا ہے، صفرا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلر کے متعلق فرمایا ہے اس کو دیکھنے سے دیکھنے والے کے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ صفرے کا ترجمہ الحضرت نے کیا ہے پیلے پر چڑھتا ہوا کلر، حضور محدث اعظم ہند نے کیا ہے زعفرانی کلر، روحانیت کا کلر زعفرانی، اسی لیے سرکار کے نام پہ زردہ بناتے ہیں کلر، تعویذ لوگ لکھتے ہیں، ہم تو نہیں دیتے لیکن لکھتے ہیں، اس کا بھی کلر زعفرانی۔ اور میں نے اس کلر سے جو میں نے کلر نکالا میرانی، میرا بھائیوں کے دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ ایک وقت تھا کعبہ جانتے ہو سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ ٹائم جیسے ہوگا کچھ بتا دیجیے گا، کبھی 5 منٹ پہلے، اس لیے کہ لوگ وضو بھی بنائیں گے، اگر کسی کا ٹوٹ گیا ہوگا تو یہ روح کی غذا چل رہی ہے۔ جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا، مضبوط ہوگا، ہم اسی لیے کہتے ہیں بارہا ہم کہتے ہیں بہت بڑی خوشی کی بات ہوئی، میلاد محفل ہوئی، میلاد شریف کی محفل ہوئی، ہم سب روح کو غذا دے رہے ہیں۔ تو کعبے کے متعلق ہم نے کہا کہ اور تھوڑا سا اگر کیا بتائیں ٹائم ملتا تو آتے ہی کے ساتھ سوال ہوا تھا کہ مخدوم پاک نے شادی نہیں کی، شادی سنت ہے، اولاد کہاں سے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت دیں بولے تو اس کا بھی کیا بالکل مطمئن ہو جائیں گے۔ خیر تو کیا ہوا، غوث اعظم چھوٹے سے تھے، بچپنے کا عالم تھا، حاجیوں کو پہنچانے کے لیے نکلے۔ جب حاجی ہوئے آپ دوڑتے دوڑتے آئے اپنی مکان کی چھت پر چڑھ گئے، پیرانے پیر دستگیر میرے غوث اعظم۔ آپ کی والدہ پریشان ہوئی، اور غوث ایک اور ہم بتائیں کہ حضور غوث اعظم ایک وہ ایسے ولی ہیں کہ اگر والد کا نام لو تو بھی مرتبہ معلوم ہوتا ہے، ماں کا نام لو تو بھی مرتبہ معلوم ہوتا ہے، سبحان اللہ، باقی سب کی اماں ابا کا نام لو، ماں کا نام ام الخیر، خیر پہنچانے والی کی ماں۔ ابھی میرے غوث اعظم دنیا میں تشریف نہیں لائے، ماں کا نام اعلان کر رہا ہے آنے والا بچہ جو پیدا ہوگا وہ خیر پہنچانے والا ہوگا۔ میرے غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی وہ شان ہے کہ ماں کا نام اعلان کر رہا ہے، ابو صالح، محبت پیدا کرنے والے کے ابا۔ ابھی میرے غوث اعظم دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن نام اعلان کر رہا ہے آنے والے وقت میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ محبت پیدا کرانے والا ہوگا، ایک جھنڈی کرانے والا ہوگا۔ دیکھا نہیں چاند میں اختلاف تھا، پیدا ہو کے ہی خیر۔ تو والدہ پریشان کی، عبد القادر جیلانی گئے کہاں؟ لاؤ میں چھت پر چڑھ کر دیکھوں تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ جیسے ہی میں چھت پر چڑھتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں؟ میرے شاہ عبد القادر جیلانی بیچ میں کھڑے ہیں، کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے۔ اسی کو حضرت نے پیارے انداز میں کہا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی ادا دیکھی ترنت جبریل کو حکم دیا
اے جبریل ترنت جاؤ اور کعبے کو لا کر شہزادے کا طواف کرا. اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. غوثیت کا پٹا، غوث اعظم کا پٹا، ان سے محبت ہم سب کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے. اور ماشاءاللہ سب نے غوث اعظم کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ میں بھی تمہیں پاک، آپ جانتے ہی ہیں کہ ایران کے بادشاہ تھے، دارالسلطنت سمنان تھی، سنیت پر قائم تھا وہ پورا. آپ کبھی بھی گوگل میں جائیں گے اور سرچ کریں گے تو سمنان آئے گا. تو کیا ہوا جب سلطنت کو ترک کیا؟ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مخدوم پاک کا نام جو اشرف ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا تھا. آپ کے والد ابراہیم جو بادشاہ تھے، سلطان تھے ایران کے، تو آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے کہ آپ کو 2 فرزند ہوں گے، ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کا نام عارف رکھنا. خیر المختصر مخدوم پاک نے 12 سال تک سلطنت کیا. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، جن کا مزار مبارک ہے چوٹا شریف. اور اس کے بعد آپ سلطنت کو ترک کیا. حضرت خضر علیہ السلام بارہا علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اور کوش شریف میں جو مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ، جن سے سلسلے قادریہ وجود میں آیا، ان کی بھی ملاقات مخدوم پاک کی ہوئی. اور 3 دن مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیام گاہ پر مخدوم پاک نے قیام کیا، اور کبھی انشاءاللہ پھر بتائیں گے. پھر کیا ہوا کہ ادھر مخدوم پاک اپنی علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں آ گئے. ایک حجرہ دیا گیا، وہاں پر آپ ٹھہرے. اب آپ تیاری کر رہے تھے کہ پیر کی بارگاہ میں جاؤں. پیر کا گزر ہوا، علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ کا گزر. اشرف کیا کر رہے ہو؟ حضور آپ کے پاس آنے کے لیے لنگوٹ کس رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں اشرف لنگوٹ کس کر باندھنا، درمیان میں کچھ رہنے نہ پائے. درمیان میں کچھ رہنے نہ پائے. لنگوٹ سمجھ لیں، وہ پہلوانی کے لیے، کشتی کے لیے جو آدمی لنگوٹ پہلے لوگ پہنا کرتے تھے، ابھی تو سسٹم گیا، تو وہ لنگوٹ درمیان میں کچھ رہنے نہ پائے. یہی نفس ہمیں سکھاتی ہے، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، لذیذ کھانا، یہ اچھا کھانا، یہ ختم اگر ہو گئی تو ٹھیک ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، بندیاں ہیں، کسی کپڑا کوئی کر، ٹھیک ہے. تو کیا کہا مخدوم پاک فرماتے ہیں حضور میں نے لنگوٹ کس کر باندھ لیا، درمیان سے ہر چیز کو ختم کر دیا. علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے. اشرف نے یہ کیا کہہ دیا؟ اب تو اشرف شادی نہیں کر سکے گا. شادی سنت بھی ہے، فرض بھی ہے، حرام بھی. میڈیکلی اگر کوئی انفٹ کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، پولیو کے لیے زیبا نہیں دیتا. خیر، تو اب تو شادی نہیں کر سکے گا، اولاد نہیں ہو گیا. علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ سجدے میں چلے گئے اور تقریباً 2 گھنٹے تک سجدے میں رہے اور سر کو اٹھایا. فرمایا اشرف مبارک ہو، مبارک ہو، اشرف مبارک ہو، مبارک ہو، اشرف مبارک ہو، مبارک ہو. تمہیں اللہ نے ایک معنوی فرزند عطا کیا ہے جو تمہیں جیلان میں ملے گا. مخدوم پاک کا جب سفر ہوتا ہے، جیلان نکلتے ہیں. آپ کی خالازاد بہن وہاں پر تھی، تو امام حسن کی غوث اعظم کی اولاد عبد الغفور جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر قیام ہوتا ہے. آپ حضرت عبد الرزاق جو تھے وہ بڑے چھوٹے سے تھے، 6.5 سال کی عمر تھی. مخدوم پاک سے بڑی محبت ہو گئی، ساتھ ساتھ رہنے لگے. جب مخدوم پاک جانے لگے تو رونے لگے. ماں باپ نے آپ کے حوالے کیا کہ میں نے اپنے حقوق کو معاف کیا. اے مخدوم اشرف، ان کو اپنے ساتھ لے. پھر مخدوم پاک فرماتے ہیں اے لوگوں، عورتیں جنم دیتی ہیں بچے کو اپنے پیٹ سے، اپنی کوکھ سے. اللہ نے مجھے وہ قدرت اور طاقت بخشی ہے کہ میں نے عبد الرزاق کو اپنی آنکھوں سے پیدا کیا. اس لیے آپ کا نام نور العین پڑا ہے. ہم خانواد اشرفیہ کا کوئی بھی فرد ہو، سارے قادری ہیں. ہم لوگ کیا ہے؟ قادری. ہم لوگ غوث اعظم کی اولاد، امام حسن کی اولاد، اور غوث اعظم حسنی حسینی. امام حسن کے صاحبزادے حضرت حسن مصنع کی شادی امام حسین کی صاحبزادی سے ہوئی، اسی لیے سلسلہ حسنی حسینی رہا.
غوث اعظم اسی لیے فرماتے ہیں میں حسنی حسینی ہے، ٹھیک ہے؟ اب حسنی حسینی یہ چلتا رہا معاملہ، تو ہم لوگ کیا ہے قادر، لیکن ہم پر چشتیت غالب نظر آتی ہے کہ ابھی دیکھو جیسے نعت شریف چل رہی تھی ہم لوگ کا، جسم کو کتنا ہی روکنا چاہو، آسان میں سمجھا نہیں؟ جب کالج کا لڑکا کالج کے لیے جاتا ہے تو اٹھیلیاں کرتا ہوا مستی میں جاتا ہے، لیکن جیسے ہی موٹی کتاب ہسٹری جاگرفی آتی ہے ایسے ہو جاتا ہے مردے جیسا، یہ لگتا ہے ابھی مری جائے گا۔ مدرسے کا لڑکا مردے جیسا جاتا ہے، کھینچ کر لوگ لے جاتے ہیں، یہاں کی تو بات ہم نہیں کرتے، ہمارے انڈیا ہو یا پاکستان، مردے جیسا کر جیسے ہی قرآن کریم ہاتھ میں آئی جھومتا ہو گیا، جھومتا ہو گیا۔ تو ہم پر چشتیت اس لیے غالب نکلی ہے، میرے خواجہ خواجگاہ ہند الولی عطا رسول نے فرمایا تھا آنے والے وقت میں غوث جہانگیر پیدا ہوگا جس سے میرا سلسلہ چشت تا قیامت چلتا ہے۔ تو ہم پر چشتیت بھی غالب نظر آتی ہے، ہم لوگ ہیں قادری، چشتی بھی ہیں، اشرفی بھی ہیں، اور یہ میرانی، یہ سرکار شاہ میرا یعنی میر احد الدین مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، مخدوم پاک کا نام میر احد الدین مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، اور غوث اعظم میرا محی الدین عبد القادر جیلانی۔ جب یہ دونوں میر ملے، میں ہوں بسکھاری شریف، ہمارا خانوادہ اچھوچا شریف بسکھاری شریف، سجادی ہمارے بسکھاری شریف سے، اور ہم لوگ اللہ کا شکر ہے کہ مخدوم پاک کے ٹن ٹن ایک دم سمجھے کہ نہیں، کسی سے پوچھ لینا سید رئیس اشرف تو انشاءاللہ تعالی سب بتا دیں گے۔ کھمبات میں ہم رہتے ہیں، تو دو جب میر ملے تو ہم کو کون ملا؟ سرکار شاہ میرا حضرت پیر میرا سید علی سید ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی مزار مبارک کھمبات شریف میں ہے، جو غوث اعظم کے سگے پوتے ہیں، تو اس لیے اپنے ہو گئے میرانی، ہم ہو گئے۔ اس لیے اس قدر کو میں نے جو ترجمہ کیا ہے سفرے کا، تو میں نے میرانی کلر، تو ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ جس مقام پر، جس جگہ پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اب اس کو ہم اس انداز میں کہیں جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، سرکار موجود ہو، سبحان اللہ، بے شک، ان کی ایک نظر عنایت ہو جائے کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا تھا کہ اگر کسی کو بھی درد ہے، اگر کسی کو درد ہے تو صرف اپنا ہاتھ پھرائیں گے، پہلے ایمانداری سے ہم کو بتا دیں کہ جسم میں کس کو درد ہے، ہاتھ اٹھا کے درد ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جب درد ٹھیک ہو جائے گی تو ضرور ہمیں ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے کہ ٹھیک ہو گئے۔ جہاں پر درد ہے اپنا ہاتھ پھرا لیں گے۔ ہماری خالص خدمت یہی نہیں، پورے گجرات میں، گجرات کے جتنے بھی لوگ ہیں کھمبات جب پوچھیں گے تو لوگ بتا دیں گے، سمجھے؟ تو جہاں بھی جس کو درد ہے اپنا ہاتھ پھرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ درد نکل جائے گی، ہاتھ تمہارا ہوگا، کام میرا کرے گا۔ اب آپ سب لوگ چلیے اب بتائیے درد کس کی نکلی؟ درد نکلی؟ ماشاءاللہ نکلی ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، دو گواہی چاند ہو جاتے ہیں۔ چلو ابھی اس کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ، نماز کے بعد دعا ہوگی، دعا میں آپ لوگ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ جو باقی کی تکلیفیں ہیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر اگر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، اس انسان کو دیکھا کرو جس کی بارگاہ میں تکلیف والے لوگوں کی بھیڑ لگتی ہو،
اور وہ تکلیف دور کرتا ہو روئے زمین پر وہ انسان جنتی. سرکار کا فرمان ہے. مریض کی بھیڑ لگے اور تکلیف بتائی جائے وہ نہیں، دور ہوتی ہو. تکلیف تو ڈاکٹر بتاتا ہے بلڈ پریشر یہ وہ. تو یہ لوگوں ہمیں اپنی روح کو غذا دیتے ہی رہنا چاہیے. جب تمہیں گھبراہٹ لگے روح کو غذا کے لیے پروگرام کرتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے. جس مکان پر اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے فرشتوں زمین پر بکھر جاؤ، اور جہاں پر اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہو انہیں اپنے پروں کے سائے میں لے لو اور ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں، کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے. فرشتے فرمائیں گے اللہ وہ اپنی مغفرت چاہتے ہیں، روزی میں برکت چاہتے ہیں، تکلیف دور کرانا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے انہیں عطا کر دیا. پھر فرشتے فرمائیں گے، وہ اشعار پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ کہ کوئی خالی نہیں جاتا. پھر فرشتے فرمائیں گے اے اللہ کچھ بندے ایسے ہی آ گئے تھے، وہ محفل سننے یا محفل میں بیٹھنے نہیں آئے تھے. اللہ فرمائے گا ان ذاکرین کے طفیل میں نے انہیں بھی بخش دیا. اشعار بڑا پیارا تھا سرکار دو عالم کی شان میں کہ کوئی بھی خالی. تو ہمیشہ آپ لوگ بھی ایک ہی جستجو رکھو، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ. اب آپ یہ بتائیں امام حسین تکلیف میں تھے، پیاسے تھے، بھوکے تھے کہ نہر فرات تکلیف میں تھی؟ رمضان میں آپ تکلیف میں یا پانی تکلیف میں؟ جیسے کوئی دیکھے کہ بچہ بڑا بیچارہ بہت دبلا ہو گیا، بہت وہ گرمی بہت تیز تھی، لو شربت پی لو روح افزا کا. یہ بچہ چھوٹا وہ بھی منہ پر مار دے گا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں روزے سے ہوں. جب جب روزہ رکھو تو ضرور یاد کرو کہ تم نے پانی کو ترسایا، کھانے کو ترسایا، تم ادنا ہو کر. اتنی عبادت نہیں، ریاضت نہیں، تب بھی تو امام حسین. اکثر ہوتا ہے کہ یہ غریب نواز، یہ بزرگ خواجہ ہندر ولی، آپ نے اپنے خادم کو بھیجا، کہا جاؤ انا ساگر سے کہہ دو تجھے خواجہ بلاتے. کاسے کے اندر پرانا ساگر کا پانی آ گیا، معلوم ہے نا، ڈیٹیل میں کیا جائے، پانی بند ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو جہاں تک پرتھوی راج چوہان کے سپاہی نہیں ہوا جاؤ کھڑے ہو جاؤ، اور وہیں سے اس سے کہو انا ساگر سے کہ تجھے خواجہ بلاتے ہیں. تو جیسے کہا اے انا ساگر بلاتے ہیں، کاسے میں انا ساگر کا پانی آ گیا. اے امام حسین آپ نہر فرات نہیں آئی؟ خواجہ نے بولے اے خواجہ آپ کا عمل کیا تھا؟ تو ترنت خواجہ بول پڑیں گے شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین، سردار نظام دردست حسین، حتیٰ کہ بنا لا الہ الا حسین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ان اللہ وملائکۃہ النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ محمد. صلی اللہ علیہ وسلم.